سورہ توبہ کیسٹ نمبر 46۔ سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ایک آدمی آگے بیٹھا ہے نا، اس کے آگے کوئی نہ بیٹھا ہے، کبھی گردن آگے کر دیتا ہے، کبھی اس کے آگے بالکل چھوڑ دے، خالی جگہ چھوڑ دے. تو توبہ کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت جہاد اور مجاہدین فی سبیل اللہ کی عظمت اور اس کے بعد متخلفین جو بسبب نفاق پیچھے رہ گئے ان کی مذمت کا بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ آپ نے سابقہ آیات مبارکہ میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ الا تنفروا، کہ اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں نکلو گے يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دیں گے دنیا میں اور تمہارے بجائے ایک اور قوم پیدا کر دیں گے. اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہر چیز پہ قادر. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ واقع ہجرت پہ نظر ڈال لو کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کی کسی نے مدد نہ کی، اکیلے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کفر اور شرک کی پوری طاقت جو ہے وہ سرکار دو عالم کے خلاف ہے. تمام قبائل جو ہیں وہ متفق ہیں اور وہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ نے کیسے مدد کی. تمام کفار و مشرکین جو تھے وہ رسوا و خوار ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عزت سے مکہ سے غار ثور پہنچے. اور پھر اللہ نے غار ثور میں کیسے حفاظت کی کہ ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے، اور مشرکین مکہ تلاش کرتے ہوئے پہاڑ پہ پہنچ گئے ہیں، غار کے اوپر آ چکے ہیں، لیکن اللہ نے کیسے حفاظت فرما دی اور ایسے طریقے سے حفاظت کی کہ بجنود لم تروہا، ایسے لشکروں سے جو نظر بھی نہیں آتے، ملائکہ سے یا کافروں کے دلوں میں اللہ روب ڈال دیتے ہیں.
یہ کفار کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا اندھا کر دیا ہے کہ غار پہ کھڑے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس واقعہ غار کو ذکر کیا کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. اس واقعے کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ مسلمانوں انفروا خفافا وثقالا، ہر حال میں، منشت میں، مکرہ میں، خوشی میں، غمی میں، سکھ میں، دکھ میں، جب اللہ حکم دے، اللہ کا نبی حکم دے تو اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکلو. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور جہاد تم اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے اللہ کے رستے میں جہاد کرو. چونکہ جہاد صرف یہ نہیں ہوتا کہ تلوار سے لڑا جائے، بلکہ اپنے نفس کی مخالفت بھی جہاد ہے، دشمن کے خلاف قلم اٹھانا بھی جہاد ہے، دشمن کے خلاف دعوت و تبلیغ و تقریر جو ہے زبان سے وہ بھی جہاد ہے، دشمن کے خلاف دولت اور پیسہ خرچ کرنا جو ہے وہ بھی جہاد ہے. تو جہاد بالسیف بھی ہے، جہاد بالید بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے، اور جہاد باللسان بھی ہے. اللہ نے فرمایا مومنو ہر حال میں اللہ کے رستے میں جہاد کرو، اور اگر تم سمجھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ جب تم میں جذبہ جہاد ہوگا اور جب تم مال و جان اللہ کے رستے پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں کی ذلت کا دروازہ اسی دن سے شروع کھلتا ہے جس دن مسلمان موت سے ڈرنے لگے، دولت سے پیار کرنے لگے، آرام پسندی کا شکار ہو جائے، اور یا وہ زراعت میں، صنعت میں اور پیسے میں لگ جائے اور اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دے، پھر مسلمانوں کے لیے ذلت کا وقت آ جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ منافقین جو ہیں اگر تو سفر قریب کا ہو اور مال ملنے کی توقع ہو تو پھر یہ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر سفر بعید کا ہو اور سفر میں مشقت ہو اور مقابلہ بھی بڑے مضبوط دشمن کے ساتھ ہو تو پھر یہ بہانے بناتے ہیں. جیسے کہ میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر، چونکہ تبوک جو ہے وہ شمال مدینہ میں شام کی سرحد پہ واقع ہے، ایک تو مدینہ منورہ سے سفر کافی لمبا تھا اور دوسرا مقابلہ بھی ہرقل روم کی فوجوں کے ساتھ تھا. اس لیے جو مخلص مومنین تھے وہ تو جان نثاری کے لیے تیار ہو گئے، اور جو منافق تھے وہ بہانے بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے. منافقین نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل تو بڑا کرتا ہے جہاد میں نکلیں لیکن مجبور ہیں، گھر میں کوئی نہیں، بیماری ہے، فلاں تکلیف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکام ظاہری کے مطابق ان کو اجازت دیتے گئے. اس پر اللہ تبارک و تعالی نے عتاب فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ہے؟ لیکن اس عتاب میں بھی عجیب لطف و کرم ہے کہ پہلے تو اللہ نے معافی دے دی کہ حضور ہم نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یاد رکھو کہ یہ عتاب کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا. انبیاء کی ذات جو ہے وہ معصوم ہے، اور خاص طور پہ میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہے. لیکن کبھی کبھی ترک اولا پر بھی امتحان آ جاتا ہے، کبھی کبھی ترک افضل پر بھی امتحان آ جاتا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جتنا شان بڑا ہو ان کی چھوٹی سی غلطی بھی قابل قبول نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عتاب تو فرما دیا، لیکن حضور کے دل پہ یہ بات بڑی سخت گزرتی تو پہلے معافی دے دی کہ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، ورنہ بات تو یہیں سے شروع ہونی تھی کہ لما اذنت لہم،
آپ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ لیکن پہلے بتلا دیا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ لیکن اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو یہ واضح ہو جاتا مسلمانوں کے لیے کہ ان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ یہ تو جھوٹے عذر کر رہے تھے۔ اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ جہاد سے وہ لوگ جی چراتے ہیں، وہ لوگ بہانے بناتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان نہ ہو، جن کا آخرت پر ایمان نہ ہو، وہ بہانے بناتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں پر اللہ پہ بھی ایمان ہو اور یوم آخرت پر بھی ایمان ہو، اور جن لوگوں کو یقین ہو کہ ہماری اصل زندگی جو ہے وہ عالم آخرت کی زندگی ہے اور ہمارا اصل گھر جو ہے وہ دار الآخرہ ہے، تو وہ اللہ کے جہاد سے کبھی جی نہیں چراتے ہیں۔ جن لوگوں کو صرف اس دنیا سے محبت ہے، اس دنیا کے مال و دولت سے محبت ہے، اپنے آرام و آرائش سے محبت ہے، وہ کبھی اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ہم جانتے ہیں واللہ علیم بالمتقین، کہ اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے جو ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ اور یہ ساری آیات کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے بارے میں ایک دوسرے اسلوب سے بیان فرمایا ہے۔ میرے آقا رب قدیر چونکہ علام الغیوب ہیں، اللہ تبارک و تعالی دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یعنی بندہ جب پیدا ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں، بندے کے ہر عمل کو جانتے ہیں اور ہر فکر کو جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذر کرنے والے لوگ جو ہیں بہانے بنا رہے ہیں کہ ہم معذور ہو گئے، مجبوری ہو گئی، یا رسول اللہ ہمارا دل تو بڑا چاہتا ہے لیکن ہم کیا کریں، مجبور ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، کہ میرا بدری صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی یہ جہاد پہ جانے کے لیے تیار تھے تو اس کے لیے کوئی تیاری کرتے، اس کے لیے کوئی انتظام کرتے، کوئی اہتمام کرتے، لیکن یہ تو جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اور جب ان کی نیت جو ہے وہ نکلنے کی نہیں تھی تو اللہ نے بھی ان کو وہیں روک دیا کہ تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہیں نکالا جائے، بیٹھ جاؤ ان لوگوں کے ساتھ جو بیٹھنے والے۔ اسی سے علماء کرام نے مسائل کا استنباط کیا ہے کہ عذر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثلاً ایک آدمی پہ حج فرض ہو گیا تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کے نکلنے کے لیے تیاری کرے، وہ اپنا مال اکٹھا کرے، اپنے اسباب اکٹھے کرے، لوگوں کے قرض ہیں، معاملات ہیں، نمٹائے کہ بھئی میں حج پہ جا رہا ہوں، خدا بہتر جانتا ہے، موت ہے، حیات ہے، میں نے واپس آنا ہے نہیں آنا ہے، تو اپنا حساب کتاب لینا دینا، اپنی اولاد کو بلائے، سمجھائے کہ بھی میں نے کس سے قرضہ لینا ہے، کس کو قرضہ دینا ہے، اور پھر اسباب سفر کے لیے تیاری کرے۔ اب وہ عین تیار ہے لیکن خدا کی شان ہے کہ جب وقت آیا تو بیمار ہو گیا، تو یہ حقیقی عذر ہے، یہ تو واقعتاً معذور ہے بیچارہ۔ اسی طرح ایک عورت ہے، حج فرض ہو گیا، اس نے تیاری مکمل کر لی، لیکن عین جب حج پر نکلنے کا وقت آیا تو محرم جو تھا وہ فوت ہو گیا، تو اب بیچاری بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، تو یہ عذر ہے حقیقی۔ لیکن ایک آدمی اگر تیاری بھی نہ کرے، ایک آدمی اگر اسباب پر بھی عمل نہ کرے اور کہے جی مجھے عذر ہے، تو وہ جھوٹ بنا رہا ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ بعض لوگ تقدیر کا غلط مفہوم سمجھ لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو لکھا ہے وہ تو ہمیں ملے گا، چاہے ہم کام کریں یا نہ کریں۔ اگر اللہ نے فتح لکھی ہے تو وہ ہمیں ہر حال میں ملے گی، چاہے ہم جہاد کریں نہ کریں، تو یہ غلط بات ہے۔ اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، مسلمان کو اسباب پہ عمل کرنا ہوگا، اور اسباب پہ عمل کرنے کے بعد پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہوگا۔ اس کو سمجھانے کے لیے علماء نے یوں سمجھایا کہ معراج والی رات، اسراء والی رات، جب حضرت جبریل علیہ السلام آمنہ کے لال رحمت دو عالم، رحمت مجسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کی سواری پہ لے کے چلے، اور جب آپ بیت المقدس پہنچے
تو وہاں ایک بہت بڑا صخرہ تھا، یعنی ایک بہت بڑا پتھر تھا. تو روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس پتھر میں جا کے اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق کی رسی دے کے اس سوراخ میں ڈال کے باندھ دیا. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اسی کا معنی ہے ایمان، کہ اپنے اونٹ کی رسی بھی باندھو اور توکل اللہ پہ کرو، ورنہ نہ تو براق بھاگ سکتا تھا اور نہ جبریل اتنی کمزور تھا کہ براق اس سے بھاگ جائے. جس آدمی کا ایک قدم زمین پہ ہو اور پہلا قدم آسمانوں پہ ہو، جو 500 سال کا فاصلہ ایک قدم میں طے کر سکتا ہو، براق کہاں بھاگ سکتا ہے؟ لیکن اس میں امت کو درس دیا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کی امت کو یہ سبق دیا گیا کہ اسباب پہ عمل کریں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کریں. اسی طرح تجارت ہے، اسی طرح نماز ہے کہ آپ نماز کے لیے تیار ہوں اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے نماز نصیب فرما. آپ عمرے کے لیے تیار ہوں، آپ حج کے لیے تیار ہوں، اسباب پیدا کرنے کے بعد. اس لیے میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو اراد الخروج لعدوا له عدۃ، کہ میرے محبوب اگر یہ نکلنا چاہتے، اگر ان کی نیت ہوتی جہاد میں جانے کے لیے، لعدوا له عدۃ، یہ تیاری کرتے. لیکن ان کا تیاری نہ کرنا اور آپ کے سامنے آ کے عذر معذرت کرنا جو ہے یہ دلالت کر رہا ہے کہ جھوٹے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ جب ان کی بھی نیت بھی تھی تو اللہ نے بھی ان کو نہیں نکلنے دیا. اور اس کے بعد میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، میرے محبوب اگر یہ منافق آپ کے ساتھ جہاد کے لیے چلے بھی جاتے، یعنی اگر یہ آپ کے ساتھ تیار ہو جاتے اور آپ کے ساتھ یہ جہاد میں جا کے شرکت کرنے کے لیے آمادہ بھی ہو جاتے، تو آپ کو ماں سوائے نقصان کے اور کوئی فائدہ نہ پہنچاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ منافق کا ساتھ ہونا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ منافق کا ساتھ ہونا جو ہے وہ نقصان کا ذریعہ بنتا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور یہ تمہارے مجاہدین کی صفوں میں چلتے اور غیبت اور چغل خوری اور ان کو بزدل بنانے کے لیے کہانیاں بناتے کہ یار کیا کر رہے ہو، اور روم کے مقابلے پہ نکل رہے ہو، یار تم نے کبھی جنگ بھی لڑی ہے. تو اگر یہ ساتھ ہوتے تو اور بزدلی کا ذریعہ بنتے اور مسلمانوں کے لیے نقصان کا ذریعہ بنتے. جیسا کہ جنگ احد کے موقع پر جب میرے آقا نے اعلان فرمایا احد میں جا کے مشرکین مکہ کے مقابلے کے لیے، تو وہاں بھی منافقین نے یہی عمل دہرایا کہ پہلے تو حضور کے ساتھ تیار ہو گئے، لیکن مدینہ منورہ سے نکلنے کے بعد عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے فوراً اپنے قبیلے سے اور اپنی جماعت کے لوگوں سے کہا کہ واپس آ جاؤ، ہم نہیں جاتے لڑنے کے لیے، یہ کوئی لڑائی ہے. حضور نے ہمارا کہنا نہیں مانا، ہمارے مشورے پہ عمل نہیں کیا. ہم نے رائے دی تھی کہ مدینے کے اندر رہ کے جان لڑنا ہے، لیکن حضور ان کے مقابلے پہ باہر جا رہے ہیں اور مدینہ خالی ہے. لہذا بہانہ بنا کے وہ اپنے 400-450 ساتھیوں کے ساتھ واپس آ گئے. تو آپ یاد رکھیں کہ جب جنگ میں ساتھی بچھڑنا چاہے اور ٹوٹنا چاہے تو مجاہد کے لیے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور یہ اگر اندر بھی ہوں تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی فتنے میں مبتلا کریں. اور اللہ نے فرمایا وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، سماعون کا دراصل معنی ہوتا ہے جو کان لگا کے لوگوں کی باتوں کو سنا کرے. اس کا معنی مفسرین نے فرمایا کہ جاسوس، یعنی جاسوس کا بھی تو کام یہی ہوتا ہے نا کہ بظاہر تو بیٹھا ہوگا لیکن کان اس کا ادھر ہوگا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں اور یہ کیا بات کر رہے ہیں، اور لوگوں کی ٹوہ میں لگا رہے گا اور لوگوں کے پردوں کے پیچھے بات سننے کی کوشش کرے گا.
اور یاد رکھو کہ یہ کام جو ہے بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ لا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی گلا اور نمیمہ اور چول خوری نہ کیا کرو. ہاں یاد رکھو کہ حکومتیں جو اہتمام کرتی ہیں وہ چونکہ پورے ملک کی حفاظت کے لیے مجبوری ہوتی ہے، وہاں اس مجبوری کی بنا پہ کہ ملک میں بد امنی نہ ہو، ملک میں کوئی فتنہ گر جو ہے وہ فتنہ نہ پھیلا سکے، ملک میں کفار کی طاقتیں جو ہیں وہ اپنے لوگ بھیج کے بد امنی نہ کر سکیں، وہ دہشت گردی نہ پھیلا سکیں، ان کے لیے ایسا انتظام کرنا اور ان کے لیے ایسا ایک ٹیم پیدا کرنی جو ہے حکومتوں کے لیے مجبوری کی بنا پہ جائز ہوتی ہے. لیکن ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ اگر ہم 4 بندے کسی محلے میں یا کسی فلیٹ میں اکٹھے رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈتے پھریں، ایک دوسرے کے گناہ ڈھونڈتے پھریں، ایک دوسرے کی غلطیاں ڈھونڈتے پھریں اور پھر پھیلا کے مسلمانوں میں فتنہ پھیلائیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر یہ منافقین، یہ تو اللہ کی مرضی یہی ہے کہ پیچھے رہ گئے اور یہ رہنا بھی پیچھے چاہتے تھے، اگر یہ اندر ہوتے تو ان کے معنی یہ ہے اندر ہونے کا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کا کام کرتے اور مسلمانوں کے عیوب جو ہیں وہ تلاش کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں ان ظالموں کو جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں. ظلم کا معنی ہوتا ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، تو یہ جہاد کے بجائے بزدلی پہ آئے، اطاعت رسول کے بجائے انکار پہ آئے، اللہ کے لیے جان دینے کے بجائے یہ اپنی جانوں کو پیارا سمجھنے لگے، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا لقد ابتغوا الفتنة من قبل، میرے محبوب یہ تبوک سے پہلے بھی اشارہ ہے جنگ احد کے موقع کی طرف، اس وقت بھی تو انہوں نے فتنہ پھیلایا تھا. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، انہوں نے تو معاملات کو بدلنا چاہا لیکن حق غالب آ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ماننے والوں کی امداد فرمائی اور باوجود کافروں کے نہ چاہنے کے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور مسلمان جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں کامیاب ہو گئے. اور انہی آیات مبارک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائْذَن لِّي، کہ ان میں سے بعض لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں اور ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں. کیا معنی؟ اصل میں ایک منافق تھے، ان کا نام تھا جد بن قیس، یعنی وہ ظاہر تو اسلام کرتے تھے لیکن اندر میں کفر چھپایا ہوا تھا. اور یہ وہی جد بن قیس ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب میرے محبوب نے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ پہ اصحاب رسول سے بیعت لی اور 1400 صحابہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی، جو بیعت الرضوان کے نام سے معروف و مشہور ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. اور یہ بیعت جو ہے عظیم الشان بیعت تھی کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فیصلہ سنا دیا کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں سے اپنی رضا کا اظہار فرما دیا جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. اور اسی طرح اس بیعت میں اتنی بڑی عظمت آئی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جب یہ تیرے صحابہ بیعت کر رہے تھے ایک ہاتھ جو ہے آپ کا تھا اور ایک ہاتھ جو ہے صحابی کا تھا اور ان دونوں کے اوپر جو ہے اللہ کا ہاتھ تھا. تو اس لیے اس عظیم الشان بیعت میں بھی
1400 صحابہ نے بیعت کی، لیکن ایک بندہ تھا جس نے بیعت نہیں کی، وہ یہی جد بن قیس تھا۔ اور یہ بندہ جو ہے وہ اونٹ کے نیچے جا کے چھپ گیا، کیونکہ منافق تھا، وہ بیعت کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ بیعت سے محروم رہا۔ اور میرے محبوب نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کے لیے تیاری کی تو یہ جد بن قیس جو ہے پھر حضور کی خدمت میں آ گیا اور آگے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں آپ کے لیے جہاد کے آپ کے ساتھ چلوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں بڑا کمزور آدمی ہوں، کوئی حسین لڑکی ہو نا اگر خوبصورت تو میں پھر صبر نہیں کر سکتا، اور میں نے سنا ہے کہ روم کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اور اگر ہم جنگ میں وہاں چلے گئے تو میں تو پھر عذاب میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس لیے بہتر ہے کہ میں نہ جاؤں، مجھے آپ اجازت دے دیں۔ تو یہ ایک جھوٹے بنانے کا بہانہ تھا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اُذِن لِّي، کہ ان میں سے بعض ایسی ہیں جو کہتے ہیں حضور ہمیں اجازت دے دیں پیچھے رہنے کی، اور ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالیں کہ آگے خوبصورت لڑکیوں کی وجہ سے میں آزمائش میں پڑ جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ بالفطرت ساقط، یہ تو خود عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی کا انکار کر رہا ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ یہ منافق چاہتا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دے دے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں جانتے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ یہ منافقین اصل میں چاہتے ہیں یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ اسی طرح آتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ نے فرمایا دراصل یہ اللہ اور اللہ کے ماننے والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو بے وقوف دھوکہ دے رہے ہیں کہ دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یاد رکھیں محیط کا معنی ہوتا ہے چاروں طرف احاطہ کر لینا کہ کوئی نکل نہ سکے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان منافقین پر جہنم نے جو ہے وہ احاطہ کیا ہوا ہے اور یہ جہنم میں جائیں گے، بلکہ منافقین جو ہیں وہ جہنم کے بھی نچلے حصے میں جائیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ نے فرمایا جو منافق ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے اور کوئی بھی ان کو چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اب علماء نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ کا کیا معنی؟ کیونکہ جہنم کی سزا جو ہے وہ آخرت میں ملے گی، معنی یہ ہے یہ کہاں بھاگیں گے، مرنے کے بعد جہنم ہی ان کا احاطہ کر لے گی۔ اور بعض علماء نے فرمایا معنی یہ ہے کہ یہ ایسے عمل کر رہے ہیں کہ جہنمیوں والے، تو جب ان کے عمل جہنمیوں والے ہیں تو گویا جہنم نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ یتیم بچوں کا مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے، اللہ نے فرمایا گویا کہ وہ انگارے کھا رہے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا حالانکہ بظاہر تو مال کھا رہے ہیں، مٹھائیاں کھا رہے ہیں، بظاہر تو انگارے نہیں کھا رہے، لیکن حرام مال کا اور یتیموں کے مال کو ظلماً کھانے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم کے انگارے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ گویا کہ یہ انگارے کھا رہے ہیں۔ بس یصلون سعیرا، اور مستقبل میں یہ اسی آگ کے اندر جلائے جائیں گے اور بھونے جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور اس کے بعد میرے رب نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ان منافقوں کا حال یہ ہے ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچے، آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بڑا برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، کیا معنی؟ یعنی اگر میرے مدنی آپ کو جنگ میں فتح ہو جائے، آپ کو جنگ میں کامیابی ہو جائے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی کامران و کامیاب فرما دیں، تو منافقین تو جل جاتے ہیں نا، مر جاتے ہیں بیچارے۔
وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ کو تکلیف پہنچے، آپ کو شکست ہو جائے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قد اخذنا امرنا من قبل، دیکھو بھائی ہم نے اسی لیے فیصلہ کیا تھا نا کہ ان کے ساتھ نہیں جانا، ہم نے تو احتیاط کر لی تھی نا، ہم جاتے تو آج ہم بھی مارے جاتے۔ جیسے جنگ احد میں جب شکست ہو گئی تو منافقین کہتے تھے دیکھو ہمارا فیصلہ ٹھیک تھا نا، ہم گئے نہیں تو بچ گئے، ہم بھی جاتے تو خام و رام مارے جاتے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اللہ نے فرمایا منافق جب آپ کو تکلیف پہنچے یہ باتیں کرتے ہیں اور ایسے واپس آتے ہیں کہ خوش ہو رہے ہیں، دیکھو یہ بڑا اچھا ہو گیا، ہم نے جی پہلے سوچ لیا تھا، اور جی ہمیں پتا تھا مسلمان کیا کریں گے، یہ کمزور لوگ ہیں، کب تک مقابلہ کر سکیں گے، دیکھیں ہمارا دماغ اچھا تھا نا، ہماری قابلیت ہمارے کام آ گئی۔ اور یہی دیکھ لیں کہ آج پوری دنیا میں اسی نفاق کا ہم شکار ہیں کہ ہر آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کفر کے ساتھ ساز باز کرتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہود و نصارہ کی طاقتوں سے مل کے صرف اپنی جان بچانا چاہتا ہے، اور خوش ہوتا ہے کہ دیکھو ہم نے اپنی حفاظت کر لی ہے۔ لیکن یاد رکھیں دشمن دشمن ہوتا ہے، کافر کافر ہوتا ہے، الکفر ملت میں ہو، کفر اسرائیل میں ہو یا ہندو میں ہو، کفر سکھ میں ہو یا کسی دوسرے مذہب میں ہو، اسلام کے مقابلے پہ وہ اسلام کے دشمن ہیں۔ ان کی تو ہمیشہ سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ ابھی آپ کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے دوسرے مسلمان کو نقصان دیں گے، اور اسی طرح کرتے کرتے جب وقت آئے گا تو آپ کو بھی سب سے پہلے نقصان پہنچانے والے وہ ہوں گے۔ اسی لیے میں تاریخ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا آدمی تھا، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، وہ انگریزوں کا ٹوٹی تھا، اور بدقسمتی سے ہمارے اکثر مسلمان ملکوں میں جتنے لوگ ہیں اللہ معاف فرمائے، جن کو تم بڑے آدمی کہتے ہو، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے صنعت کار، بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے پیر اور مولوی جو ہیں، یہ اکثر وہ لوگ ہیں جو انگریزوں کے ٹوٹی تھے اور انگریزوں نے انہیں جاگیریں دی تھی۔ آج بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آج بھی آپ دنیا عالم کا ریکارڈ دیکھ لیں، آج بھی آپ ساری دنیا کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ بڑی بڑی جو گدیاں آپ کو نظر آتی ہیں اور یہ بڑے بڑے پیر جو آپ کو نظر آتے ہیں، جن کی 20-20 30-30 ہزار ایکڑ کی جاگیریں ہیں، جن کے بڑے بڑے محلات ہیں، آج تاریخ نے وہ ریکارڈ بھی بے نقاب کر دیے ہیں کہ ان نے انگریزوں کی خوشامد کی، انہوں نے ان کو سپاس نامے پیش کیے، اور ان ظالموں نے ان کو کہا کہ تم تو اللہ کا سایہ ہو زمین پر، ان لوگوں نے کافروں سے کہا کہ تم اللہ کی رحمت ہو اور ہم تمہارے سایہ رحمت میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور ہم تمہارے انتہائی وفادار ہیں۔ اور جن لوگوں نے مخالفت کی، جن علماء نے کفر سے ٹکر لی، جن علماء نے کفر کو للکارا، انہوں نے ان کو بدنام کرنے کے لیے وہابی کا لقب پھیلایا۔ اسی طرح کے جیسے اس ملک میں، اس ملک کے بانی نے اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، اس نے جب کفر کی بات نہ مانی، اس نے جب کفر کی سازشوں کا شکار نہ ہوئے، اور انہوں نے کھل کے بتلا دیا کہ اس ملک میں، اس مملکت میں اگر اسلام ہوگا تو اللہ کا ہوگا، اور دین ہوگا تو اللہ کا ہوگا، اور قانون ہوگا تو شریعت محمد مصطفیٰ کا ہوگا، اسی لیے پھر ان کو وہابی و نجدی کہا گیا۔ اسی طرح ہمارے ملکوں میں بھی جن لوگوں نے کفر کا مقابلہ کیا، ایک ایک دن میں 500 علماء کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ علماء کا چمڑا جو ہے، جیسے جانور کا چمڑا اتارا جاتا ہے ایسے چھریوں سے چمڑے اتارے جاتے تھے، اسی طرح علماء کے چمڑے اتار کے ان پہ نمک اور مرچ چھڑکا جاتا تھا، اور ان سے کہا جاتا تھا کہ تم کفر کا مقابلہ نہ کرو۔
اور جن لوگوں نے کافروں کی خوشامد کی ان کو شمس العلماء کے خطاب ملے، کسی کو سر کا خطاب ملا ہے، جتنے تمہارے پاس سر ہیں یہ سب وہی ہیں، کسی کو ڈاکٹر کا خطاب ملا، کسی کو اپنے مسند نشین بنایا گیا، کسی کو کرسی نشین بنایا گیا، کسی کو ذیلدار بنایا گیا، کسی کو تمندار بنایا گیا، اور کسی کو سجادہ نشین اور پیر بنایا گیا، کسی کو مخدوم الملک بنایا گیا۔ یہ سارے کافروں کے ٹوڈی تھے اور ان کے جوتے پالش کرنے والے لوگ تھے، اور انہوں نے ان لوگوں کو بطور اپنے ایک یعنی خیراتی ہونے کی یہ امدادیں دی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے لیے حق پہ جان دینے والے جو تھے، لیکن اسی لیے یاد رکھیں، ایمان سے کہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، ہمارا ایمان ہے، لیکن آج کتنا 1400 سال گزر گئے ہیں، آج بھی ہر مسلمان جب نام لے گا سیدنا حمزہ تو کہے گا رضی اللہ عنہ، آج بھی کہے گا مصعب بن عمیر تو کہے گا رضی اللہ عنہ، آج بھی نام لے گا حضرت جعفر تو کہے گا رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے شہداء احد پہ اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک اللہ کی رحمتوں کے نزول ہو رہے ہیں، اور جو کافر مر گئے اور جو منافق میرے مدعی کے دشمن تھے، ایمان سے کہیں کسی کا نام بھی جانتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی اگر ان کا نام قرآن میں واقعہ ذکر نہ کرتے ہمیں معلوم بھی نہ ہوتا کہ وہ بدبخت کون ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق کو اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہوتی ہے، اور حق کی نصرت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب جب آپ کو کوئی کامیابی پہنچے تو منافق جل جاتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو مسلمان اور یہ کافر جو ہیں خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھ لیں کہ مسجد اقصی میں، اسی لیے دیکھ لیں کہ بابری مسجد میں، اسی طرح دیکھ لیں کہ دنیا کے اور مساجد میں جب کفر کا ننگا طاغوت ناچتا ہے تو کافروں کو خوشی ہوتی ہے اور مسلمانوں کے دلوں پہ انگارے جل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے دعا کریں کہ آج اللہ پھر عالم اسلام کو ایک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مسلمانوں کو پھر اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال کر دے، اور اللہ تبارک و تعالی دین کے نام پہ کام کرنے والوں کو اتحاد نصیب فرما دے، اور اللہ ان کو ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھنے کے بجائے، فروعی مسائل میں امت کو لڑانے کے بجائے امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اللہ نے قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا، فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ اللہ نے فرمایا میرا بدی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ ہمیں تو کچھ نہیں پہنچتا مگر وہ جو اللہ لکھے۔ بھئی ہم تو اللہ کی تقدیر پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، ہمیں فتح ملے یا شکست ملے اس وقت ہوگی جب اللہ چاہے گا۔ وَهُوَ مَوْلَانَا، وہی ہمارا سردار ہے، وہی ہمارا ملجا و ماوا ہے، وہی ہمارا ناصر ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، صرف ہمارا نہیں بلکہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اسی کی ذات پہ ایمان والے جو ہیں توکل کرتے ہیں، اللہ کی تقدیر پہ ایمان، ہمارا یقین بھی اللہ کی ذات پہ ہے، لیکن اسباب کی حد تک ہم تیاری بھی کریں گے، لیکن ہر نفع نقصان کا مالک جو ہے میرا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو ان تمام آیات مبارکہ میں اللہ نے مومنین کو جہاد کی عظمت سے روشناس کرایا، اور ان تمام آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین، ان یہود کو جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ذلیل و رسوا کیا، اور ان ساری آیات میں ہمیں سبق یہ ملا ہے کہ مومن کی زندگی جو ہے وہ ہر وقت اللہ کے راستے میں جہاد پہ ہے۔
یاد رکھیں کہ آپ کا نفس یہ چاہتا ہے کہ میں آرام کروں، ٹھنڈا وقت ہے، سویا ہوا ہوں، اے سی چل رہا ہے، لیکن مسلمان کہتا ہے بالکل نہیں، اٹھتا ہے اور نماز کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اے سی کو بند کر دیتا ہے کہیں میری نیند لمبی نہ ہو جائے، اور پھر جا کے وضو کر کے گرمی میں ہاتھ باندھ کے اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ یہ بھی جہاد ہے کہ اپنے نفس کو کچل رہا ہے۔ ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ بھائی میں بھی رشوت کھا کے رات میں امیر بن جاؤں، میں بھی منشیات بیچنے کے بعد ایک رات میں کروڑ پتی بن جاؤں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے، کسی طریقے سے اسمگلنگ کر کے، کسی طریقے سے کوئی نئے سے نیا کام ڈھونڈ کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کو آتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی شریعت میں یہ حرام ہے، میں نے اگر منشیات کا کام کیا تو کتنے گھروں کو میں جہنم میں ڈالوں گا، تو ہو سکتا ہے اللہ میرے بچوں کو بھی جہنم میں ڈال دے، ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے گھر میں بھی بربادی کے فیصلے کر دے، اور اگر میں نے عصمت دری کی، اگر میں نے بعض گھروں کی عزتوں کو داؤ پہ لگایا تو ہو سکتا ہے کہ میری بہن اور بیٹی کی عزت بھی داؤ پہ لگ جائے، اور اگر میں نے کسی کو پیسے لے کے قتل کیا تو ہو سکتا ہے مجھے بھی قتل ہونا پڑے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے۔ تو اس لیے یہ بھی جہاد ہے کہ نفس حرام کھانا چاہتا ہے، تم روک رہے ہو، نفس بے نمازی بننا چاہتا ہے، تم روک رہے ہو، نفس فیشن کرنا چاہتا ہے، تم اسے سنت پہ چلا رہے ہو، یہ بھی جہاد ہے۔ اسی طریقے سے اپنی زبان سے برائی کا مٹانا، اور اس دور میں امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، لوگوں کو برے کاموں سے روکنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اسی لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا، سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایک وقت آ جائے گا میری سنت پہ عمل کرنا ایسے مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں بیچارے جنہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور پنڈلیوں تک کپڑے ہیں، مسواک ہاتھ میں ہے، لوگ انہیں کارٹون کہتے ہیں، کوئی ان کی داڑھی دیکھ کے مذاق بناتا ہے، کوئی ان کی داڑھی کو جھاڑی کہتا ہے، کوئی ان کی داڑھی کو دیکھ کے اعتراض کرتا ہے، لیکن وہ سنت رسول پہ جمے ہوئے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 ریال کی طاقت دی ہے، یا اللہ نے آپ کو 2 لاکھ کی طاقت دی ہے، اور اس پیسے کو اللہ کے راستے میں تم خرچ کر رہے ہو، تم مجاہد نہیں بن سکتے، مجاہد کی مدد کر رہے ہو، تم جہاد نہیں کر سکتے لیکن جہاد والوں کے گھروں کا خیال کر رہے ہو، تم جہاد نہیں کر سکتے لیکن ان کے بچوں کو خرچ پہنچا رہے ہو، تو یہ بھی جہاد ہے۔ اب اسی سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ میں رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کیسے جذبہ جہاد تھا کہ میرے محبوب کے سپاہی ہیں، میرے مدنی کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اور آپ نابینا ہیں، اور مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو رہا ہے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم لاٹھی پکڑ کے امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آگے عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین مہربانی کر کے مجھے بھی جہاد میں ساتھ جانے دیں اور میرا نام بھی مجاہدین میں لکھیں۔ تو امیر المومنین نے کہا اللہ آپ کو اجر دے گا، آپ نابینا ہیں، آپ معذور ہیں، اور اللہ نے بھی معذوروں کو معافی دے دی ہے، اور پھر نابینا آدمی نہ بھاگ سکتا ہے، نہ تلوار جلا سکتا ہے، نہ نیزہ جلا سکتا ہے، نہ تیر اندازی کر سکتا ہے، نہ دشمن پہ حملہ آور ہو سکتا ہے، تو آپ کو لے جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا امیر المومنین بڑا فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کیسے فائدہ ہوگا؟ انہوں نے کہا جب آپ دشمن کے سامنے صفیں بنائیں گے اور مجھے بھی صف میں کھڑا کریں گے تو دور سے دشمن تھوڑا جانتا ہے کہ میں اندھا ہوں یا میں نابینا ہوں، تو کم از کم مسلمانوں کے عدد بڑھانے کا تو میں سبب بن جاؤں گا۔ ان کا لشکر تو زیادہ نظر آئے گا، یہ تھوڑا فائدہ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا امیر المومنین
جب مجاہدین جنگ پہ نکلیں گے میں ان کے سامان پہ بیٹھ کے پہرا دوں گا، یہ تھوڑا فائدہ ہے، اور جب مسلمان جہاد پہ نکلیں گے تو میں جھنڈا لے کے کھڑا رہوں گا، اسلام کا پرچم بلند کروں گا، یہ تھوڑا فائدہ ہے۔ تو آخر انہوں نے مجبور کر دیا اور وہ جہاد پہ گئے، اور خدا کی شان یہ ہے کہ وہ اسلام کا جھنڈا لے کے کھڑے ہوتے تھے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا میرے آقا کی زندگی کا واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ آمنہ کے لال مجھے جہاد میں جانے کی اجازت دیں۔ آپ نے فرمایا تم ابھی چھوٹے ہو، تمہاری عمر تھوڑی ہے، تم تو ابھی اللہ کے بندے پتہ نہیں بالغ بھی ہوئے ہو کہ نہیں ہوئے ہو، تم چھوٹی عمر کے آدمی ہو جہاد کے لیے جانا چاہتے، بڑے ہو جاؤ گے پھر جہاد پہ جانا۔ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ جانے کے لیے چھوٹے ہونے کی کیا بات ہے، یہ جو آپ کے سپاہی کھڑے ہیں نا، فوجی صحابہ کھڑے ہیں، ان میں سے کسی سے میری کشتی کروا دیں، اگر میں اس کو گرا ڈالوں تو پھر تو مجھے جانے دیں گے نا، میں نے جب اپنی طاقت ثابت کر دوں کہ میں لڑ سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں بھائی بات تو ٹھیک کہتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا اس صحابی سے مقابلہ کرے گا، لیکن جس سے آپ کہیں میں لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب صحابی سے لڑنے لگے اس کو کان میں کہنے لگا تمہارا نام تو جہاد میں آیا ہوا ہے یار، ذرا گر جاؤ میرا نام بھی آنے دو، ذرا شکست کھا جاؤ میرا نام بھی آنے دو، کیا فرق پڑ جائے گا، تھوڑا سا گر جاؤ میں غالب آ جاؤں گا، حضور اجازت دے دیں گے۔ اب یہ جذبہ جہاد ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح احادیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ جب جنگ بدر ہے تو صحابی کہتا ہے کہ میں نے ادھر نظر ڈالی تو ایک نوجوان بچہ ہے معاذ اور معوذ، اور ادھر نظر ڈالی تو وہ بھی ایک نوجوان بچہ ہے، اور دونوں بھائی ہیں، اور بالکل ان کی ابھی یہ مونچھیں جو ہیں یعنی بال نکل رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ ایک تو آج ہمارا لشکر تھوڑا ہے، ہم 313 ہیں اور دشمن 1000 کی تعداد میں ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ میرے دائیں بھی بچہ ہے اور بائیں بھی بچہ ہے۔ اگر دائیں بائیں کوئی بہادر ہو نا جی، بندے کو طاقت آ جاتی ہے نا کہ چلو کچھ یہ بھی میری مدد کرے گا، کچھ ادھر والا مدد کرے گا، کچھ میں بھی ہمت کروں گا۔ لیکن جب دونوں طرف نوجوان بچے ہوں تو اب ان کی مدد تو مجھے کرنی پڑے گی۔ وہ کہتا ہے میں ابھی اسی خیال میں تھا کہ ان میں سے ایک نے ایسے اپنے ہاتھ سے مجھے کہا کہ یا امی چاچا، میں نے کہا کیا بات ہے، انہوں نے کہا این ابی جہل، وہ ابی جہل کی طرح۔ تو کہتے ہیں میں مسکرایا، میں نے کہا بیٹا تمہیں کیا ابو جہل سے چھوڑو بدبخت کو۔ دوسرے نے بھی مجھے ایسے اپنی کوہنی ماری اور کہا یا امی این ابی جہل، چاچا وہ ابو جہل کی طرح۔ اور میں نے کہا بچے کیا کرتے ہو، تو بدبخت بہت بڑا جنگجو لڑاکا آدمی ہے، اور تم پوچھ کے کیا کرو گے۔ انہوں نے کہا چاچا ہمارا وقت ضائع نہ کرو، ہم دونوں بھائی گھر سے وعدہ کر کے نکلے ہیں کہ آج اس زمین پہ یا میرے مدنی کا دین رہے گا یا ابو جہل رہے گا، ہم نبی کے دشمن کو اب زمین پہ نہیں چلنے دیں گے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو گستاخ نبی ہے اس کو مٹا دیں گے، ہم محمد مدنی کے دشمن کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ تو تم مسلمان ہو نا، اللہ کے دشمنوں کو تم نے گھروں میں دیرے لگا دیے ہیں، تیرے گھر میں تصویریں بھری ہوئی ہیں، تیرے گھر میں ویڈیو فلمیں چل رہی ہیں، وہ کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں اور تم ویڈیو پہ ان ظالموں کی فلمیں دیکھتے ہو، وہ فلسطینیوں کے معصوم پھول جیسے بچوں کو ظلم کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، اور تم یہودیوں کے کھانے کھاتے ہو، یہودیوں کے پانی پیتے ہو، یہودیوں کے کمپنیوں کے مال خریدتے ہو، یہودیوں کے بنے ہوئے تم سینٹر پرفیوم استعمال کرتے ہو۔ مسلمانوں ہماری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، ہماری غیرت کہاں مر گئی ہے، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ کیا اسلام اسی کا نام ہے کہ مسواک کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ اسلام صرف اسی کا نام ہے کہ لوگوں کو ٹانگیں کھلی کرنے پہ لڑایا جائے؟ اسلام یہ ہے کہ حضور کی سنت کے مطابق اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی قربانی دیں اور امت کو وحدت کی لڑی میں پرو دیں، اور اللہ سے دعا کریں اللہ وہ وقت جلد لے آئے کہ جب ہم اس حکومت اسلامیہ اور خادم الحرمین کی قیادت میں مسجد اقصی میں جا کے اسی طرح درس قرآن دیں، اور اللہ وہاں سے ہمیں عمرہ نصیب کرے۔
دعا کریں اللہ یہودیوں پہ اپنا قہر نازل کر دے. ہم ناکام ہو چکے ہیں, ہم بیکار ہو چکے ہیں, لیکن جب ہم مایوس ہو جائیں گے, جب ہماری طاقت جواب دے جائے گی, تو اللہ کے ابابیل اب بھی اس کے کعبے کی حفاظت کرنے کے لیے موجود ہیں. اس لیے کم سے کم اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو دل سے دعا تو کیا کرو. اس لیے وہ صحابی فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ یہ کیا جذبہ ہے بچوں میں, اور اسی اسنا میں فرماتے ہیں کہ مجھے ابو جہل جو ہے دوسری طرف اپنے لشکر کی صفیں ٹھیک کرتا ہوا نظر آ گیا. وہ 6 فٹ کا لمبا آدمی تھا, تو میں نے اشارہ کیا کہ ہاں ابو جہل, وہ ابو جہل ہے. صحابی کہتا ہے خدا جانتا ہے کہ ابھی میرا ہاتھ واپس نہیں آیا تھا کہ وہ نبی کے پروانے جو ہیں شاہین کی طرح گئے اور ان کی تلواریں ابو جہل پہ پڑ گئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, ایمان والے صرف اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان والا بنا دے, اللہ ہمیں صحیح معنی میں محمد مدنی کا غلام بنا دے, اللہ تبارک و تعالی اسلام کی عظمت کا فیصلہ فرما دے, اللہ یہود و حدود کی ذلت کا فیصلہ فرما دے. اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. کہتے ہیں جی کہ اگر ایک مسافر ہے رمضان المبارک میں اس نے روزہ رکھا ہے, اگر اسے طبیعت خراب ہو یعنی موت کا ڈر نہ ہو لیکن پھر بھی خدشہ ہو روزہ, ہاں روزہ توڑ سکتا ہے, کوئی سی بات نہیں, پھر روزہ قضا کر لے گا. بس قرآن اللہ کا کلام ہے, بس آپ اتنے مسئلوں میں پڑھا کریں جو آپ کے علم کے مطابق ہوں. سنت مؤکدہ جو ہے وہ واجب سے کم ہے اور عام سنت سے زیادہ ہے, اور واجب جو ہے وہ فرض کے بعد ہے. حجاز تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, مرغی میں ہر چیز ذبح کرنے کے بعد حلال ہے, حمل گرانا جو ہے بالکل گناہ ہے, اور اگر 4 مہینے گزر گئے ہوں تو علماء نے لکھا ہے قتل کا گناہ ہوتا ہے. اگر وضو کے پانی کے بعد آدمی تولیہ استعمال کرے جائز ہے. استخارے کی نماز جو ہے کم از کم 1 رات 3 رات 7 رات تک پڑھنی چاہیے. تہجد کی نماز 4 رکعت کر کے پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے. اگر اپنے مرحومین کے لیے اللہ سے معافی مانگے گی اللہ ان کے گناہ معاف فرمائے, یہی استغفار ہے. اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے کے لیے نہیں گئے تھے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سننے کے لیے گئے. تو جب وہ پہنچے تو کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کلام تو ہم نے سن لیا ہے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے, لیکن اللہ ہمارے سامنے آئے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب آیا اور ان کو موت آ گئی, اور پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ زندہ کیا. حضور کے معجزات کتنے ہیں کوئی عدد و شمار نہیں ہے, نہ کسی صحیح حدیث میں ان کا عدد ہے, کیونکہ سب سے زیادہ معجزات جو دیے گئے وہ میرے مدنی محبوب کو دیے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال اگر آپ نے عدد دیکھنا ہے تو سیرت کی کتابیں کنگھالیں. حضرت اسحاق کے سلسلے میں بہت انبیاء آئے. بعض علماء فرماتی ہیں کہ بنو اسرائیل میں 70,000 نبی آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں, اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف میرا مدنی پاک نبی ہیں, اور وہ آخری نبی ہے, افضل الانبیاء ہے, خاتم الانبیاء والمرسلین ہے. اگر حدود حرم میں رہنے والا حج کا جب احرام باندھے گا تو اپنے گھر سے باندھے گا, لیکن اگر وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تو لازم ہے کہ وہ حد حرم سے باہر نکلے. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ جیرانہ جائے, تنعیم جائے, عرفات جائے, جدے جائے. بہرحال احرام عمرے کے لیے حدود حرم سے باہر نکل کے احرام باندھنا ہوگا, وہ اپنے گھر سے احرام نہیں باندھ سکتا ہے. حج کے لیے اپنے گھر سے احرام باندھے گا اور پھر عرفات جائے گا. عرفات جو ہے وہ بھی ہل ہے اور حد حرم کے باہر ہے.
ایک آدمی تنخواہ پر ہندو کے پاس کام کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ چیز 10 روپے میں فروخت کرے، لیکن اگر یہ ملازم مسلمان 12 روپے میں بیچ کے 2 روپے خود رکھ لیا کرے، یہ خالص حرام ہے۔ تجارت کافر کے ساتھ بھی کرو گے تو دیانتداری کے ساتھ کرو گے، کافر ہو یا کوئی ہو، معاملے میں انسان کو اسلام نے عدل سکھلایا ہے۔ ہمیں کافر سے دشمنی ہے تو وجہ کیا ہے؟ صرف اللہ کے لیے ہے، ورنہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی۔ اگر معاملہ یہودی کے ساتھ بھی ہے، ہندو کے ساتھ بھی ہے، عین عدل و انصاف کے ساتھ کیا جائے گا۔ کہ جی میں نے حالت احرام میں تھا اور احرام کی حالت میں میری گاڑی خراب ہو گئی اور گاڑی کے نیچے لے کے لیٹ کے مجھے کام کرنا تھا، تو میں نے احرام کی چادر اتار لی اور توپ پہن لیا۔ توپ پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے کوئی اور کپڑا نیچے بچھا دیتے۔ بہرحال کچھ نہیں ہوا۔ آدھا گھنٹے کے لیے آدمی اگر کوئی سلا ہوا کپڑا بھی پہن لے تو کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا صدقہ خیرات کر دیں اللہ کے راستے میں۔ اگر حالت احرام میں مجھے چوٹ لگ گئی اور میرے ناک سے خون بہنے لگ گیا تو کیا میرے اوپر کوئی کفارہ ہے؟ خون بھی آپ کا نکلے اور سزا بھی آپ کو دی جائے، وجہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کے ہاں عدل ہے۔ اگر حالت احرام میں چوٹ لگ جائے یا خون نکل جائے تو کوئی جرمانہ نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہوتا اور نہ ہی عمرے میں کوئی فرق آتا ہے۔ ایک ساتھ حرم کے ایک پہاڑی پہ رہتے ہیں، ہمیں بھی ایک نماز کا لاکھ ملے گا انشاءاللہ پورے حد حرم میں، یعنی جہاں تک حرم ہے ادھر جیرانہ تک ہے، ادھر وادی نمرہ عرفات تک ہے، ادھر وادی تنعیم تک ہے، یہ پورا حرم جو ہے مسجد الحرام ہے۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔ اللہ نے فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ تمتع اور قران وہ کر سکتے ہیں جن کے اہل جو ہے مسجد الحرام میں نہ رہتے ہوں۔ تو اب بال بچے لوگوں کے مسجد میں تھوڑے رہتے ہیں، وہ حرم میں رہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سارا حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہے اور ہر جگہ اللہ ایک کا لاکھ عطا فرمائیں گے۔ لیکن یاد رکھو کہ جب کعبۃ اللہ سامنے ہو اور ائمہ حرمین جیسے موحد علماء امام ہوں اور لاکھوں لوگ نماز پڑھنے والے ہوں، یہاں تو لاکھوں سے بھی معاملہ کروڑوں تک انشاءاللہ چلا جائے گا۔ جی مجھے پیشاب کی تکلیف ہے اور میرے قطرے نکل جاتے ہیں، میں اتحیات میں بھی نہیں بیٹھ سکتا ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر نماز کے لیے آپ نیا وضو کریں۔ کیا مانا؟ مغرب کا وقت داخل ہوا وضو کر لیں، پھر عشاء کی نماز تک وہی وضو کافی ہے، چاہے قطرے گرتے رہیں، لیکن نیچے آپ کپڑا باندھ لیں گے اللہ کی مسجدیں خراب نہ ہوں، اور پھر جب دوسری نماز کا وقت آئے تو دوبارہ وضو کریں۔ قرآن مجید کی تمام سورتوں سے پہلے بسم اللہ ہے۔ سورت فاتحہ کی 7 آیات میں آیت بسم اللہ ہے۔ بسم اللہ کے بغیر سورت فاتحہ مکمل نہیں ہے۔ یہ سورت فاتحہ فاصلے کے لیے آئی ہے، وہ سورت فاتحہ کی جز نہیں ہے۔ قرآن میں صرف انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورنہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سورتوں کو علیحدہ کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جزو ہے، ورنہ باقی ائمہ کے نزدیک اس کو فاتحہ کے ساتھ جہر نہیں پڑھنا ہے۔ مدینہ منورہ میں اگر نماز پڑھیں جماعت سے انشاءاللہ ایک نماز کا 1000 اور ایک روایت میں 50,000 بھی آتا ہے، لیکن وہ حدیث مبارک جو ہے ضعیف ہے۔ لیکن جب جماعت ہو تو انشاءاللہ 25 درجے پھر بڑھ جائے گا۔ ہمارے بنگلہ میں ایک بزرگ مولانا فرمود اللہ انتقال کر کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے علماء جس جماعت کے بھی ہیں جو فوت ہو گئے اللہ ان کے قبروں کو باغ جنت بنائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور آپس میں امت کو ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔
والد نے نہ حج کر لیا ہے، والدہ نے نہ حج نہ کیا ہے، پتہ نہیں کیسے لکھتے، بہرحال تم والد والدہ کا حج کر سکتے ہو، تمہارے عمرہ کرنے سے والد پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ تو جبریل روزانہ سمندر میں نہاتے ہیں، آپ کو ملے ہیں یا آپ ان کے ساتھ بیچ پہ کٹھے گئے پکنک شکنک پہ؟ جھوٹ گھڑے ہوئے۔ کل ظہر کی نماز سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں ہم ان کو 2 کر کے ادا کریں زیادہ ثواب ہے، اگر 2 رکعت پڑھیں تو زیادہ ثواب ہے، اور 4 رکعت ملا کے پڑھیں تو جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ بہرحال یاد رکھو جتنی زیادہ محنت کرو گے اتنی اللہ اجر دیں گے، الاجر علی قدر النسب، اللہ ثواب دیتے ہیں مشقت کے لیے برابر۔ جو 4 پڑھے گا تو 4 لاکھ رکعت کا ثواب ملے گا، اگر 2 پڑھے گا تو 2 رکعت کا ثواب ملے گا۔ بہرحال 2 رکعت پڑھے جائز ہے، 4 پڑھے تو جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی تسبیح پڑھتا ہے لیکن اس کو ریا نہ سمجھے، شہرت نہ سمجھے، دکھلاوا نہ سمجھے، صرف یہ سمجھے کہ یہ مجھے جگانے کا، اللہ کی تسبیح یاد دلانے کا ذریعہ ہے، جیسے کہ ہم گھڑی الارم لگا دیتے ہیں کہ تہجد کے لیے اٹھا دے، جیسے ہم سپیکر لگا دیتے ہیں کہ لوگوں کی نماز صحیح ہو جائے، اسی طرح اگر وہ اس کو ایک ذکر کا آلہ سمجھتا ہے تو کوئی حرج نہیں پڑھنا، لیکن اگر ریا ہے، دکھلاوا ہے تو پھر ناجائز ہے، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیوں پہ ذکر کیا جائے۔ اور جماعت کی نماز میں پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھا ملانا منع ہوتا ہے کہ برابر کھڑے ہوں تاکہ فاصلہ درمیان میں نہ چھوڑا جائے۔ اب اس میں اتنی بھی نہ بڑھیں کہ ایک دوسرے کے پاؤں پہ چڑھ جائیں، اور اتنی بھی نہ گھٹیں کہ ایک ادھر کھڑا ہو اور ایک ادھر کھڑا ہو اور درمیان میں بکری گزرنے کا فاصلہ چھوڑ دیں، تو یہ بھی نہ جائے نا، منع ہے برابر کھڑے ہوں، ورنہ ایک آدمی کا قد 6 فٹ ہے، ایک کا 3 فٹ ہے، تو کیسے کندھا ملائے گا؟ ایک آدمی کا قد بڑا ہے اور ایک، معنی یہ ہے کہ صفیں برابر ہوں، ان میں ٹیڑھا پن نہ ہو، ان میں فاصلہ نہ ہو، اور اسی طرح صفیں بنائیں جیسے ملائکہ بناتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش والے دن جلسہ کرنا چاہے، کیوں باقی سارا سال حضور سے محبت نہیں ہوتی؟ سارا سال تمہیں جلسہ یاد نہیں